اللہ 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 اللہ۔ نرمی۔ ایک بدوی مشرف با اسلام ہوا، مسجد نبوی میں نماز کے لیے آیا، مسجد کے کنارے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دیکھا تو دوڑے تاکہ اسے روکیں اور اس نازیبہ حرکت پر اسے سزا دیں۔ صورتحال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا اور فرمایا کہ اسے جانے دو، اور اس نے جہاں پیشاب کیا ہے اس پر پانی ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور سہولت پہنچاؤ، نہ کہ ان کے لیے مشکلات اور سختیاں اختیار کرو۔ بخاری۔ نرم خوئی انسان کا زیور ہے، جبکہ سختی ناپسندیدہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنے اور شدت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ دوسری جگہ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ نرمی سیرت رسول کا سب سے ابھرا ہوا پہلو ہے۔ آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نرم اور لطف و مدارات کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ ایک اعرابی آیا اور بخشش و عطا کا طلبگار ہوا، لیکن انداز شدت اور سختی کا تھا۔ اس کے گستاخانہ لہجے اور رویے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ ہوئے بلکہ تبسم فرماتے رہے۔ آپ نے اس کی شدت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کھانے پینے کی اتنی چیزیں مرحمت فرمائی کہ اسے وہ 2 اونٹوں پر لاد کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یبوسیت اور خشکی نہ تھی بلکہ خنکی اور نرمی تھی۔ چنانچہ آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کھیلا کرتے اور انہیں چومتے، حتیٰ کہ ان کے لیے سواری بن کر کندھوں پر اٹھا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور نرمی اور سہولت کو پسند فرمانے کی بابت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ہمیشہ 2 کاموں میں سے اسی کو اختیار فرماتے جو آسان ہوتا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ حدود کی خلاف ورزی کرتا تو اسے ضرور سزا ملتی۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ تم لوگ آسانیاں پیدا کرو، سختیاں اور مشکلات نہیں۔ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے بنو، نہ کہ انہیں متنفر اور بیزار کرنے والے بنو۔ متفق علیہ۔ نرمی انسانی کردار کا وہ جوہر ہے جو پوری سیرت کو چمکا دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسانی فکر و رویے سے یہ صفت نکل جاتی ہے تو اسے بھدا اور بدصورت بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جہاں پہنچتی ہے اسے مزین اور خوشنما بنا دیتی ہے، اور جہاں سے نکل جاتی ہے اسے بدصورت اور کھردرا بنا دیتی ہے۔ مسلم۔ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک مسلم جب کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کا برتاؤ نرمی اور مروت کا ہوتا ہے، شدت اور سختی کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نرم خو تھے اور سختی اور شدت سے کوسوں دور تھے۔ اس کی شہادت قرآن یوں دیتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ایک مسلم کا رویہ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی کمزوریوں پر طعنہ کسے اور انہیں برا بھلا کہے، بلکہ اس کا رویہ ایسے موقع پر بھی نرمی کا ہونا چاہیے۔ طنز و طعن سے اصلاح کے بجائے نفرت کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ طنز و طعن سے اصلاح کے بجائے نفرت کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشمامة لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر اسے نجات دے دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ ترمذی۔
ایک مسلم لوگوں کو گالی نہیں دیتا اور نہ ہی ان کی مصیبتوں پر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کر دینا کفر ہے، متفق علیہ۔ خدمتگاروں کے ساتھ نرمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوکروں اور خادموں کے ساتھ انتہائی نرمی کا رویہ اختیار فرماتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے خادموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اپنے نوکروں اور خادموں کو پہناؤ، اور ان پر طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالو، اور اگر کبھی ایسا ہو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لطم مملوکہ او ضربہ فکفارتہ ان یعتقہ، جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس کو کسی اور طرح سے پٹائی کی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے، مسلم۔ حیوانات کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اسلام بلا ضرورت کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے۔ ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک مرغی کو باندھ کر اس کا نشانہ لگا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جاندار کو باندھ کر نشانہ لگانے سے منع فرمایا ہے، مسلم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ قریش کے کچھ لڑکے ایک پرندے کو پکڑ کر اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں۔ لڑکوں نے جب ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو بھاگنے لگے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں ڈانٹ پلائی اور پوچھا کہ کون ایسا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے کہ کسی ذیح روح کو نشانہ بنایا جائے، مسلم۔ حیوانات کے ساتھ یہ بھی نرمی ہے کہ اگر انہیں ذبح کیا جائے تو چھری تیز کر لی جائے، کند چھری سے ذبح نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان لازم قرار دیا ہے، یہاں تک کہ تم قتل کرو جنگوں میں تو اچھے انداز سے قتل کرو، جب تم کسی جاندار کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اپنی چھری تیز کر لیا کرو، اس طرح اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ، متفق علیہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی اس وجہ سے مغفرت فرما دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک عورت کو اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اسی حالت میں بھوک پیاس سے مر گئی۔ جمادات کے ساتھ نرمی، جمادات یعنی بے جان چیزوں کے ساتھ نرمی یہ ہے کہ ان کے غیر ضروری استعمال سے بچا جائے، چاہے اپنے گھر کا سامان ہو یا باہر کوئی چیز، انہیں غیر ضروری طور پر نہ توڑا جائے، نہ ضائع کیا جائے اور نہ ہی ان کا غلط استعمال کیا جائے۔ نرم مزاجی اور نرم خوئی کی بے انتہا فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس بات پر ابھارا ہے اور اسے ہر حال میں ملحوظ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے، متفق علیہ۔ دوسری حدیث میں ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علیہ ما لا یعطى العنف، اللہ نرم ہے، نرمی کو محبوب رکھتا ہے اور نرمی اختیار کرنے پر وہ کچھ دیتا ہے جو شدت اختیار کرنے پر نہیں دیتا اور نہ ہی کسی اور خصلت پر عطا فرماتا ہے، مسلم۔ نرمی مومن کو جہنم سے دور کرتی ہے اور جنت کا حقدار بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب حین سہل، کیا میں تمہیں اس سے آگاہ نہ کروں جس سے آگ حرام ہو جاتی ہے، ہر قریب، ہلکے اور آسان اور سہل پر آگ حرام ہو جاتی ہے، ترمذی، احمد۔ ایک مومن ہر ایک سے نرمی کا معاملہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کل قیامت کے روز اس کا رب اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اے اللہ میری امت کے کسی معاملے کا اگر کوئی آدمی ذمہ دار ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، مسلم۔
پیشکش رہبر ٹی وی